میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر اوقات لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا کیسا؟ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا جو ہے اس کی ممانت ہے، اور سختی سے ممانت بھی ہے۔ مطلب ایک امام نے قبلے کی طرف تھوکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آئی اس کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نماز نہ پڑھا ہے، یعنی اس کو امامت کے لیے منع کر دیا گیا۔ کعبے کی طرف تھوکتا ہی، تو اس طرح مطلب یہ کہ کعبے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ کہ کعبے کی توہین کی نیت نہیں ہوتی انسان کی جب تھوکتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کعبے کی توہین کی نیت سے تھوکے گا تب تو کافر ہو جائے گا۔ کعبے کی تعظیم یہ فرض ہے اور توہین کفر، یہ نیت نہیں ہوتی، بس غفلت کی وجہ سے لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور تھوک رہے ہوتے، تو اب اس پر ظاہر ہے کہ کوئی کیا دفعہ لگے گی۔ تاہم یہ کہ کعبے کی طرف جب پتہ ہو تو تھوکنا نہیں چاہیے۔ قبلے کی طرف تھوکنے کے تعلق سے میں واقعہ یاد کر رہا تھا تو یہ آ گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے امی بستامی کے والد رحمہم اللہ تعالی سے فرمایا، چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بنام ولایت مشہور کیا ہے۔ وہ شخص مرجع ناس و مشہور زہد تھا، لوگ ان کی طرف رجوع کر دیتے اور لوگ اس کو بڑا پرہیزگار اور دنیا سے دور رہنے والا سمجھتے تھے، عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ جب وہاں تشریف لے گئے، اتفاقاً اس شخص نے قبلے کی طرف تھوکا۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً واپس آئے اور اس سے سلام علیک نہ کی اور فرمایا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں۔ جس چیز کا ادعا یعنی دعویٰ کرنا رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس پر کیا امین ہوگا، یعنی کیا یہ زاہد ہوگا، کیا عابد ہوگا، کیا پرہیزگار ہوگا؟ یہ تو مطلب قبلے کی طرف تھوکتا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے اس کو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ قبلے کی طرف تھوکنے کی مذمت میں یہ حکایت بھی ہے، واقعہ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، اسرار الہیہ یعنی اللہ پاک کے رازوں پر کیوں کر امین ہوگا؟ امین مانے امانت دار۔ اسی طرح پیشاب وغیرہ بھی نہ کعبے کی طرف منہ کر کے کرنا چاہیے نہ پیٹھ کر کے، کہ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ منہ کرنے کو بولتے ہیں استقبال قبلہ، پیٹھ کرنے کو بولیں گے استدبار قبلہ۔ تو یہ استدبار قبلہ ہو یا استقبال قبلہ ہو، پیشاب کرتے وقت یہ حرام ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، جو اب سن لیا نا تو تھوڑا محتاط جن کا ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ کروس کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف نہ رہا۔ تو یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ 45 کی ڈگری میں، اینگل میں 45 کی ڈگری کے اندر اگر رخ کرنا، چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا پایا گیا تو یہ بھی استقبال و استدبار قبلہ ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کریں تو 45 ڈگری سے زیادہ ترچھا کر دیں قبلے سے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جیسے کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سلام ہم پھیرتے ہیں تو یہ 90 ڈگری ہو جاتا ہے نا، تو یہ جس طرف ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو بس اس طرف پیٹھ ہو یا منہ، تو کعبے طرف وہ کرنے میں وہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور 45 ڈگری کے باہر تھوڑا سا رکھیں گے، بعض اوقات آدمی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ترچھا ہوتا ہے، تو یوں کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ ہونے کا امکان رہے گا۔ تو اپنے گھروں کو چیک کر لیجئے اور ممکنہ صورت میں اس کی ترکیب بنا لیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے گھر کا جو واش روم ہوتا ہے WC یا کموڈ، یہ پھر قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کو درست کروا کر ثواب حاصل کریں۔ اب اگر جگہ کرائے کی ہے تو مکان مالک کو اعتماد میں لے کر مسئلہ سمجھا کر ان کو آپ اس طرح ضرور کروا لیجئے کہ مطلب کب تک یہ، ورنہ آپ گناہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح اگر قبلے ادھر منہ یا پیٹھ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ
قصدن جان بوجھ کر جو ایسا کرے گا گناہ تو کرے گا نا، جبکہ کوئی سی صحیح مجبوری بھی نہ ہو۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قبلے کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔